علیکم پیارے بچوں اور ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور جمعہ مبارک۔ آج کی ویڈیو میں پیاری امی جان ہمیں جمعے کے دن کی فضیلت بتائیں گی، اور امی جان نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا، تو چلیں ان کو پہلے بلاتے ہیں، پھر آپ سے باتیں کریں گے۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے امی فضل و جان، کرم سے۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جمعے کی فضیلت آج ہمیں پڑھائیں گی اور سکھائیں گی۔ جی بالکل، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں جمعے کی دن کی فضیلت اور جمعے کے دن کی اہمیت کے بارے میں کچھ بہت اہم باتیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن بہت ساری خیر کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، یعنی کہ اس دن بہت سارے بھلائی کے کام ہوئے۔ یعنی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی کہ وہ دنیا میں تشریف لائے جمعے کے دن۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں بہت سے فرمان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ ہے، اسی لیے تم مجھ پر درود پڑھا کرو کثرت سے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جمعے کے دن بہت بڑا دن ہے، اس میں آپ کثرت سے درود شریف پڑھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچاؤ۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، ہم جب ایک درود شریف پڑھتے ہیں تو پہنچاتے ہیں تو اور 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم پر نازل کرتے ہیں۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم درود شریف کی ہم نے فضیلت پڑھی کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جمعے کے دن ہم خاص طور پہ درود شریف جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں تو خصوصی یہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور پہنچاتے ہیں اور اس کا ثواب ہمیں بہت ملتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جمعے کے دن کثرت سے کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف۔ کیا پڑھنا چاہیے بیٹا؟ درود شریف۔ جی، تو آج جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جمعے کے دن ہم بہت سارے درود شریف کا تحفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں، ٹھیک ہے؟ اور جمعے کے دن کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جمعے کے دن کہ آپ دعا کرتے رہا کریں، مطلب دعا پورا دن آپ دعا کریں۔ کوئی ایسا لمحہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، یعنی کہ ہماری دعا رد نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھیں گے کہ جمعے کے دن ہم اچھی سے اچھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اول اور آخر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اول اور آخر درود جیسے شریف آپ دعا پڑھنی چاہیے۔ مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھیں اور دعا جب آپ کی ختم ہو جائے اس کے بعد بھی آپ درود شریف پڑھیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں ایسے ہی تو ہماری مطلب دعا آسمان کے بیچ میں لٹک جاتی ہے۔ جب ہم درود شریف نہیں پڑھتے اور نہ اول میں نہ آخر میں، تو وہ ہماری دعا اوپر ہی لٹکی رہتی ہے۔ جیسے ہی ہم درود شریف اول و آخر پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ درود شریف یقیناً پہنچایا جاتا ہے، یعنی کہ جو وہ دعا ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ مطلب سمجھ میں آیا کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اول اور آخر کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے۔ تو بیٹا جمعے کے دن ایک بات تو یاد رکھیے کہ ہمیں جمعے کے دن کیا کرنا ہے؟ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جمعے کے دن خیر کا دن ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بھلائی کو جمع کیا ہے اس دن۔ تو اس قرآن پاک میں ہماری کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ تو اس میں پتہ ہے آپ کو ایک سورت جمعہ بھی ہے، سورہ جمعہ، پتہ ہے نا بیٹا آپ کو؟ سورہ جمعہ میں جمعے کے دن کی ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، ایک آیت ہے، آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان
ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں بھی جمعے کے دن کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ جب جمعے کے دن کی اذان دی جائے تو سارے کام چھوڑ دو۔ کیا کریں؟ سارے کام چھوڑ کر ہمیں اللہ کی طرف راغب ہونا ہے، اس کی طرف دوڑنا ہے کہ جب ہم اس کی طرف راغب ہوں گے، اس کی طرف دوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہے۔ اور جب ہماری نماز ہو چکے تو آپ زمین پر اپنا فضل تلاش کرو، یعنی کہ اپنی روزی تلاش کرو۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں اتنی پیاری آیت ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ جب جمعے کا دن ہو تو آپ جمعے کے وقت اذان ہو اور اس کا وقت شروع ہونے والا ہو تو ہمیں سارے کام چھوڑ دینا ہے اور جمعے کے دن کی تیاری کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ریشا بیٹا؟ جمعے کے دن کی تیاری کرنا۔ شاباش۔ اور یہ کیا ہے، میں نے آپ کو ایک فضیلت یہ بھی بتائی تھی کہ جمعے کے دن ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ باتیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جمعے کے دن کیوں اتنا فضیلت والا دن ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کی صورت موجود ہے کہ ہمیں جمعے کے دن اللہ کی یاد میں، اللہ کی یعنی کہ عبادت میں دوڑ لگانی ہے، اس کے آگے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، تو ہمیں اس کی طرف دوڑ لگانا ہے، اس کی طرف راغب ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ باتیں تو ہو گئیں کہ جمعے کے دن مطلب کیوں اتنا بہترین دن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے دنوں میں 7 دن ہوتے ہیں۔ کتنے دن ہوتے ہیں ہفتے میں؟ 7 تو جمعے کے دن کو یعنی کہ دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ دنوں کا سردار۔ دنوں کا سردار کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ سب سے بڑا دن ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی کہ ہمیں اس دن عید سے بھی بڑھ کے، عید سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ عید تو ہے ہماری خوشیوں کے لیے، لیکن اس کی فضیلت عید کے دن سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، میں نے ابھی تک آپ کو جمعے کے دن کی فضیلت بتائی، تو کچھ چیزیں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جمعے کے دن کرنے والے سنت عمل، سنت کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جمعے کے دن ان کس طرح سے وہ جمعے کے دن کی تیاری کرتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ آپ جمعے کے دن کی تیاری کریں نماز کے لیے۔ سب سے پہلے تو اول جمعے کے دن ہمیں غسل کرنا ہے، یعنی کہ کیا کرنا ہے ریشا؟ نہانا ہے، غسل کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ وضو بھی کرنا ہے۔ جی، وضو تو آپ بالکل کریں گے جب ہم جمعے کے دن، آپ پہ غسل فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے؟ اچھے اور صاف کپڑے پہننا ہے، اچھے اور صاف کپڑے پہننا ہے، جو آپ کے بہترین کپڑوں میں سے ہیں، اس دن آپ اس دن کپڑے نکالیں، بہترین کپڑے پہنیں۔ دیکھیں آپ ہم کہیں دعوت میں جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ہم کتنا تیار ہو کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے لگیں، تو جب ہم اللہ کی طرف جب جا رہے ہیں تو ہم تو اپنے سب سے بڑے خالق و مالک سے ملنے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس کی طرف اچھے کپڑے پہن کے جائیں، اچھی سی تیاری کر کے جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوں گے نا ہم سے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کے سب سے پہلے کیا بتایا؟ جمعے کے دن میں کرنے والی سنت عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو جمعے کے دن غسل کرنا ہے، اچھے اور صاف کپڑے پہنائیں، کوشش کریں کہ خوشبو اور عطر لگائیں، خوشبو اور عطر لگائیں۔ خوشبو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، کیونکہ وہ خوشبو ان کو پسند تھی، تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی خوشبو صاف ستھرے رہیں اور خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کے سورہ مطلب چوتھی جو آپ کی سنت ہے، اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، کون سی سورت؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے ایک ہفتے سے، مطلب ایک جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ آپ کو نور ہی نور عطا فرمائیں گے۔ سورہ کہف پڑھنے سے مطلب ایک جمعہ جب شروع ہوگا جو آپ پڑھ رہے ہیں اور دوسرے جمعے کے آنے تک آپ کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نور ہی نور ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں، جمعے کے دن کی فضیلت بتائی کہ جمعے کے دن ہمیں اس کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور جمعے کے دن ہمیں غسل کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ سنت کی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ سنتوں پہ بھی عمل کریں گے اور جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو جمعے کے احکامات بتائے گئے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا سیکھا بیٹا؟ جمعے کے دن
ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے. ایک پیارا سا دن لگتا ہے نا جمعے کے دن. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم مطلب مجھے بھی سب سے اچھا دن جمعے کا دن. تو اس میں کتنے خطبے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ایک اچھا لگتا ہے کہ ہم مسلمان مومن ہیں, تو ہمیں وہ دن بہت ہی پیارا لگتا ہے. تو ہمیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں. تو پیارے بچوں, تو ہمیں ہر چیز کی معلومات ہونی چاہیے. جیسا کہ آج ہمارا جمعے کا دن ہے, آج ہم جمعے کا دن گزاریں گے انشاءاللہ. تو کوشش ہوگی کہ سنت پہ چلیں. ویسے ہی ہم کوشش کرتے ہیں, ویسے ہی ہم غسل لیتے ہیں, تو ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ وہ کام کرنا ہے کہ غسل کرنا ہے, اچھے اور پاک صاف کپڑے پہننا ہے, تیل لگانا ہے, خوشبو لگانا ہے. اور آپ کوشش کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سورہ کہف کی تلاوت کریں. یہ سب ہمارے سنتیں ہیں جو جمعے کے دن کی کرنے گے. اور یاد رکھیں, جمعے کے دن اگر ہم دعائیں مانگیں گے, ہر وقت مانگنا ہے. کوئی سا بھی ایسا وقت ہے جو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی پیارے بچوں؟ جی تو میں آپ نے اتنے اچھے سے سمجھایا تو کیوں سمجھ نہیں آئی؟ اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو پھر میں آپ سے کچھ چیزیں بتاؤں, کچھ سوالات پوچھوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ بتائیں گے؟ اچھا, جمعے کے مطلب یہ جو سارے دن ہوتے ہیں, عریشہ بتائیں, ہفتے میں ہمارے 7 دن ہوتے ہیں, تو اس میں ان دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ. شاباش, جمعہ ہمارا سردار ہے, دنوں کا سردار ہے. ٹھیک ہے. اور بسمہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ جمعے کے دن کس کو پیدا کیا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا. اور ایک بات انفارمیٹو اور یہ بتا دوں کہ جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی. جمعے کے دن ہی, یعنی کہ بہت ساری خیر, میں نے کیا بتایا تھا, خیر, اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر جمع کیا ہے, اسی لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ بہت سارے خیر جمع کیے گئے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلی. آپ سے میں کچھ اور سوال کروں گی. اچھا یہ بتائیں کہ جمعے کے دن ہمیں کثرت سے کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف. عریشہ بتائیے, کثرت سے ہمیں درود شریف کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف. اس کا ثواب ہمیں دگنا ملتا ہے. اور خصوصی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا پڑھا ہوا درود شریف پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سنتیں میں نے کیا بتائیں, سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے, سنت کیا ہے؟ جی, غسل کرنا چاہیے, اچھے اور صاف کپڑے پہننے چاہیے, خوشبو عطر لگانا چاہیے, اور کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ سورہ کہف. سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے. میں ایک اور بات بتاؤں, جی سورہ کہف پڑھنے سے جو آنے والے جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں ہمارے لیے ہوتے ہیں اس میں نور ہوتا ہے. شاباش, نور ہی نور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں بچپن میں آپ کو معلوم ہو گئی. کوشش کریے گا ہر جمعہ جو آپ کی زندگی میں آئے تو آپ یہ سب چیزیں فالو کریے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے ہر دن بہت اچھے ہوں اور ہم جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کے دن کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اسلام اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت ساری معلومات کوشش ہے کہ ہم اکٹھا کرتے رہیں اور اپنے ویورز کو پہنچاتے رہیں. کوشش کریں کہ بیٹا آپ لوگ اس پر عمل کریں, اور اب جو آپ کے فرینڈس ہیں اس کو بھی آپ اچھی باتیں بتائیں. اور یہ سب چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں جو ہمیں سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آج تک یہیں تک ہے. تو میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ. کوشش کریں کہ آج جمعے کا دن بہت اچھی طرح گزاریں. تو جاتے ہوئے ہم شکریہ امی جان کہ آپ نے اتنا اچھے آپ ہمیں سمجھایا کہ جمعے کے دن کی فضیلت. آپ نے بہت بہت شکریہ. جی, تو جاتے ہوئے ہم درود شریف کا تحفہ ضرور حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا چاہیں گے. تو آئیے ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ حافظ میری طرف سے بچوں. تو پیارے بچوں, آپ نے جمعے کے دن کی فضیلت آپ نے اچھے سے سیکھی نا, اس پہ عمل بھی کریں. اور جب جمعے کا دن آئے اس میں پہلے غسل کریں, پھر صاف ستھرے کپڑے پہنیں, اس کے بعد خوشبو بھی ضرور لگائیں. اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جو نیچے دیا سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو بھی پریس کریں, اور نیچے دیا بیل آئکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں. جو آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو ملتے رہے گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.